بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو کیسے آپ لوگ؟ کچھ دنوں سے ولاگ نہیں بنا رہا تھا، کچھ مصروفیات تھی، اس وجہ سے عید بھی گزر رہی تھی، عید بھی چل رہی تھی۔ تو آج کی تازہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے چل رہی تھی، پہلے سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد کا ووٹ بھی ہوا۔ شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، عدم اعتماد نہیں، اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ تو چلتے ہیں جی تفصیل سے ولاگ کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ حالات تھے کہ پہلے جو ہے ساسو ماں کی آڈیو لیک ہوئی۔ رحیم طارق جو وکیل ہے پی ٹی آئی کا، اس کی وائف کی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی، تو اس میں جو صورتحال تھی ساری یہی ڈسکس چل رہی تھی کہ حکومت کو کیسے الیکشن پہ جو ہے راضی کیا جائے یا ان کو گھر پہنچایا جائے۔ اس میں جو دونوں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور یہ بھی ساتھ کہہ رہی تھی کہ مارشل لا بھی نہیں لگا رہے۔ مطلب اتنا کچھ ان کو کرنے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مارشل لا نہیں لگے گا، لیکن ان کی یہ بھی پی ٹی آئی کی یہ بھی دلی خواہش تھی کہ کاش کہ ان کی حکومت ختم ہو اور مارشل لا لگ جائے۔ مارشل لا کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے پاکستان میں مارشل لا لگا اور اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان نے بھگتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آڈیو لیک، عید کے دوسرے دن غالباً ہوئی تھی، سسرال ڈے پہ، اور اس کے بعد جو ہے اسد علی طور صحافی جو ہیں انہوں نے ایک بریکنگ نیوز کی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پنڈی جی ایچ کیو کی طرف گئے ہیں اور آرمی چیف سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے۔ ان کی گاڑی جاتی ہوئی انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی ہے اپنے ولاگ میں، اور جو ہے وہی واحد ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے پاس شواہد موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو ہے ثاقب نثار سابقہ چیف جسٹس جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے کمپین چلاتا رہا ہے 2018 میں، اور جو ہو سپریم کورٹ نے جو فنڈ جو اکٹھا کیا تھا ڈیم فنڈ، وہ بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، کیا صورتحال ہے اس کی، اور جو اس کا پی ٹی آئی کا وکیل ہے طارق رحیم، ان دونوں کی آڈیو لیک ہوئی اور اس میں بھی وہ طریقہ کار بتا رہا تھا ثاقب نثار طارق رحیم کو کہ کس طرح اس کو شہباز شریف کو نااہل کرانا ہے۔ جیسے ہی وہ آڈیو آئی اس کے بعد اس کو بھی غصہ آیا کہ یہ پرسنل باتیں کیسے لیک ہو رہی ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یوں کر دوں گا، فلان کر دوں گا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ یہ ان کی آڈیو لیک جو ہوئی ہے وہ اوریجنل تھی، کوئی فیک نہیں تھی۔ اگر فیک ہوتی تو وہ کہہ دیتا کہ یہ میری نہیں ہے، لیکن اس نے یہی کہا ہے کہ میری پرسنل باتیں اور یہ چوری والا مال کیوں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں بڑے جو ہے صحافیوں نے سوال کیے اور بڑے طریقے سے جو ہے ایک پروفیشنل طریقے سے جو ہے چیف ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے، اور وہ جو ہے اپنے فوج کے ادارے تک محدود رہے، اور جو فوج جو آئین میں پاکستان اور اس کے اندر رہے اور اس سے ادھر ادھر نہیں گئے، کیونکہ جو آرمی چیف ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ ہے جی کتاب،
آئین کی کتاب ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو آئین کہتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اسے ادھر ادھر نہیں ہونا. اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ آرمی چیف سے مدد مانگتے رہے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوڑا جواب ملا. تو وہ خود بھی گئے. اسد علی طور نے جو بریکنگ نیوز کی تھی کہ وہ گئے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن تب بھی ان کا کام نہیں بنا. اور جب ان کی ساس کی آڈیو لیک ہوئی تو پھر تو بالکل ہی پھٹا ڈیم ہو گیا. تو 26 تاریخ کو اس نے سپریم کورٹ سے چھٹی کی. چیف جسٹس نے یہی کہا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو روم نمبر 1 جو ہے وہ لاک کر دیا گیا. اس دن کوئی سماعت سموت نہیں ہوئی، اور آج کے دن سماعت ہوئی، اور سماعت بھی ایسے ہوئی کہ بالکل بوجھل بوجھل چہرے ساروں کے اترے ہوئے. اور سپریم کورٹ نے بھی یہی کہہ دیا کہ نہ تو کوئی اس طرح کا فیصلہ آئے گا، اب جو ہے مل بیٹھ کے خود ہی فیصلے کرے. سپریم کورٹ کچھ ایسا کرنے والی نہیں ہے. تو اس کے بعد ہی جو ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم مذاکرات کے لیے تیار ہوئے. حالانکہ عمران احمد خان نیازی وہ شخص تھا جو کہتا تھا میں مر جاؤں گا ان چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. اس کا جو صلہ ہے وہ تو دینا چاہیے سراج الحق کو، کیونکہ عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے جو کہتا تھا آرمی چیف کے علاوہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. بار بار فوج کا نام لیتا تھا اور فوج سے ملاقات کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا اور وفد بھیجتا تھا کہ کسی طرح آرمی چیف سے میری ملاقات ہو. اور جو ہے نا ان کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن سراج الحق نے پہلے تو اسد عمر، اعجاز چودھری یہ دونوں منصورہ گئے، اور اس کے بعد جو ہے سراج الحق وزیر اعظم سے ملاقات کی. عمران احمد خان نیازی کے پاس زمان پارک میں گئے اور ان کو راضی کیا. تو یوں صورتحال یہ ہوئی کہ آج سماعت کے بعد 6 بجے جو ان کے مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں کچھ جو ہے وہ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں جو ہے شہباز شریف چاچو نے جو ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. جب وہ وزیر اعظم بنا تھا تو تب اس کو 172 ارکان کی حمایت حاصل تھی. آج جو ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹل میں نے 181 تھے، تو 180 ووٹ جو پڑے ہیں. مفتی عبدالشکور جو کچھ دنوں پہلے ایکسیڈنٹ کے حادثے سے شہید ہو گئے تھے، ان کا ووٹ نہیں پڑ سکا. تو یوں جو ہے انہوں نے 180 ووٹ حاصل کیے اعتماد کے، یعنی کہ پارلیمنٹ نے ان کے اوپر مکمل اعتماد کیا. اور اس کے بعد جو ہے تقریریں ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس اور یہ جو غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں ان کو جو ہے بلانا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کی توہین جو ہو رہی تھی، لیکن یہ ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوئی. اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک جو ہے ایسا فیصلہ آئے گا کچھ عرصے بعد، لیکن وہ بھی ابھی تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کوئی ایسا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. بہرحال میں نے آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے پہلے جو ہے ولاگ میں آپ کو کہا تھا 3-4 ولاگ پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، تو جیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی. تو آج صورتحال واضح ہوئی ہے، اور جو سماعت ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. وہ کب ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں. الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو گئے ہیں. وہ تب ہی ہوں گے جب حکومت چاہے گی، اکتوبر میں یا اکتوبر کے بعد. تو جی تو یہ صورتحال تھی. اور آج کے دن جو ہے مختلف طرح سے جو ہے پی ٹی آئی کو دھچکے لگے ہیں. اسی صورتحال میں ایک ممتاز بھٹی ہیں، ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ 3 جگہ سے ملتا جلتا جواب آیا ہے پی ٹی آئی کو. لاہور ہائی کورٹ نگران حکومت پر، اسلام آباد ہائی کورٹ نیب پر، سپریم کورٹ الیکشن پر.
جب کہتے ہیں کہ جب تمام پتے ہوا دینے لگیں تو سمجھ جائیں مریض نہیں بچتا، مطلب مریض نہیں بچنے والا، وہ وفات پانے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔